Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. Today inshallah we'll start lesson number 30, boosting, that is fakhr, command. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We'll start from the Quranic ayat, Surah Luqman, ayat number 18. وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. And swell not your cheek towards people, nor walk with arrogance on earth, for Allah does not love any proud boaster. اللہ تعالیٰ ہم کو فرما رہے ہیں کہ اپنی چیک پھلاکر، اپنے کلے پھلاکر زمین میں فخر کے ساتھ مت چلو، گھمنڈ مت کرو. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ تو فخر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. Allah loves the people who are humble and modest. Allah does not like arrogant and boastful people. یعنی انسان کب کرتا ہے فخر؟ جب اس کا ایمان میں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. یعنی جب ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو ہر چیز کا مالک اللہ کو جانتا ہے، تو وہ اس کے لیے فخر کرنا ناممکن ہے. وہ انسان فخر کرتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری بدولت ہے. تو ہم کو ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہماری سانس بھی جو چل رہی ہے وہ بھی اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کو جب چاہے جب اللہ تعالیٰ کھینچ لے سکتا. تو پھر ہم کو فخر کس بات کا ہے؟ تمام انسان جتنے بھی دنیا میں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سب ایکول ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرینسز رکھے وہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں. کسی کو گورا، کسی کو کالا، یا کسی کو امیر یا غریب بنایا ہے. جو بھی ڈفرینسز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا فخر اگر ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. تو ہم کو اپنی کسی بھی چیز پر، خوبصورتی پر یا ہماری انٹیلیجنس پر، کسی بھی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم ہمبل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمبل لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. Indeed he does not like the arrogant. اللہ تعالیٰ arrogant لوگوں کو پسند نہیں کرتے. Arrogant people think that they are superior to others. That's why they are arrogant. They think very highly of themselves and have little respect for other people's ideas and feelings. Boastful people brag about their own achievements while belittling other people. When they talk to others, they are arrogant. Their cheeks are puffed with false pride and self-importance. They walk on this earth as if they will break it with their weight. Proud people laugh at other people. They often want to pick a fight with others. ایک تو وہ گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اپنے چیکس پھلا کر زمین پر اتراتے ہوئے چلتے ہیں، اور وہ صرف اپنی خوشامد چاہتے ہیں. یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی واہ واہ کریں، اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور مسچیف پیدا کرتے ہیں. یعنی لڑائی جھگڑے کی وجہ پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے لڑے جھگڑے. Sometimes they go out harming and killing innocent people. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے that they shall we set a seal on their mouth that day. یعنی کون سا ڈے ہے؟ الیوم نختم، وہ قیامت کا دن ہے. that day اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے منہ پہ سیل کر دیں گے. seal on their mouths and their hands. تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے، موت ان کا بول نہیں سکیں گا. تو their hands will speak to us. اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے. their feet bear witness. گواہی دیں گے ان کے پیر بھی. to all that they did. جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا.
یعنی دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری پوری باڈی پارٹس ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو ہم کو بھی سنبھل جانا ہے آخرت کے دن کے لیے. When we see such people in our duty or to inform, it is our duty to inform them decently that they are acting in an unacceptable manner. اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو انفارم کرنا ہے، سمجھانا ہے ان کو کہ وہ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں. We must tell them they are hurting those around them with their arrogant ways. وہ لوگ arrogant ways سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. If they still continue to act in the same way, we know that they are troublemakers and we should not get involved with them. ہم ان سے دور رہنا ہے، ان سے انوالو نہیں ہونا ہے. When we are around them, we should remain dignified and should refrain from adopting their bad habits. If Allah has blessed us with youth and good health, we must thank Him. اگر اللہ نے ہم کو گڈ ہیلتھ دی ہے اور ہم کو جوانی دی ہے تو وہ اللہ کی بہت بڑی برکت ہے. اس پہ ہم کو فخر کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. We should use our energies in doing good to others. اور ہم کو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے. اللہم طہر قلبی من الغل والحقد والحسد والکبر. O Allah, purify my heart from hatred, resentment, jealousy and arrogance. ہم کو اللہ سے دعا کرتے ہیں نا ہمیشہ. If Allah honored us with wealth, we must spend in good cause. If Allah has honored us with knowledge, we must use it to promote good ideas. اور ہم کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ہم اچھی جگہ، صحیح جگہ استعمال کریں، اس سے لوگوں کی مدد کریں. Being proud of Allah's gift make us unworthy of those gifts. اگر ہم اللہ کے جو امانتیں ہمارے پاس ہے، جو گفٹس ہیں، اس کا فخر کرتے ہیں تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے. اگر ہم کو فخر کرنا ہے اللہ کی گفٹس کا تو ہم اس کے شکر گزار بنیں اور اس کو اچھے کاز میں استعمال کریں. We must know that Allah can withdraw His favors from us at any time. Yes. اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، اگر ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، اس کو پہن کر اس میں گاڑی میں جا کر اگر آپ فخر کرتے ہیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے تو اس کا فخر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی دماغ دیا ہے تو آپ اچھا نالج آپ کے پاس ہے، آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ کلاس میں فرسٹ آتے ہیں تو اس پر فخر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ چیزیں کبھی بھی چھین سکتے جو ہم کو نہیں پتہ ہے. Therefore, while we have these gifts, we must use them properly and thank Allah for His kindness. تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الاسراء آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، Do not walk proudly on the earth. You can neither tear the earth apart nor can you rival the mountains in the heights. صحیح بات ہے، بے شک نہ تو ہم زمین کو چیر سکتے ہیں اور نہ آسمان کو، پہاڑوں کو پھاڑ سکتے ہیں. تو پھر دنیا میں زمین میں فخر سے چلنا کی کیا بات ہے؟ زمین میں فخر سے اکڑ کے مت چلو، بولے اللہ تعالیٰ. جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں، یعنی انسان کب اکڑ جاتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب سب چیزیں چھین جاتی ہے تو جب اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں ہم ہمبل رہیں اور ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، شکر گزار بندے بنے، نہ کہ فخر کرنے والے. تو جو لوگ زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا انہوں کیوں اکڑ کے چل رہے؟ ایسا کیا ہے ان کے پاس؟ تو کیا انہوں زمین کو چیر سکتے ہیں؟ نہ انہوں آسمان کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ پہاڑوں کو توڑ سکتے. تو پھر کیوں ہے یہ فخر، کیوں ہے یہ اکڑ؟ یعنی انسان کو اگر ہم دیکھیں تو ذرہ برابر بھی ہمارے پاس ہماری اوقات نہیں ہے.
ہماری ویلیو نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کے ایک سانس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری سانس آگے اور پیچھے ہو رہی ہے، جو ہم اندر اور باہر جو سانس لے رہے ہیں، اگر وہ اللہ روک لے اندر جانے کے بعد سانس کو باہر نہیں چھوڑے تو بس ہمارا وہ سارا قصہ ختم۔ اور فخر بھی ہم کس بات پہ کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو خالی ہاتھ جانے والے ہیں۔ جو محل ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ جس کے پاس محلیں تھے، جو دولت میں بھرے ہوئے تھے لوگ، دنیا کا خزانہ جس کو دیا گیا تھا، وہ بھی دونوں ہاتھ خالی رکھ کے دنیا سے چلے گئے۔ اور ہم کو بھی دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، صرف ہماری نیکیاں اور برائیاں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تو جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے، اس چیز میں ہم کو زیادتی کرنا ہے، اس چیز کو بڑھانا ہے، انکریز کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، ہمارا اچھا بیہیویئر ہے، ہماری اچھی سوچ ہے، ہماری نیت اچھی ہوگی، ہمارا ہر کام اچھا ہوگا، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہے نا؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں اور فخر کر کے دنیا میں نہ چلیں، کیونکہ فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔